نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ یہ جو حدیث ہوا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بنی عامر کے پانی کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ، تو آپ کو بتایا گیا یہ مقام ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم پر مقام حواب کے کتے بھونکیں گے۔ حواب ایک جگہ کا نام ہے، جب جنگ جمل کے لیے آپ تشریف لے کر گئی تھی۔ تو یاد رکھیں اس روایت کو جو نقل کرنے والا ہے یا روایت کرنے والا ہے وہ قیس بن ابی حازم ہے۔ تو یہ منکر الحدیث تھا، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ اس طرح امام یحییٰ بن سعید نے بھی اس کو منکر الحدیث لکھا ہے، بعض نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کرتا تھا۔ تو اس جو حدیث ہے اس کی سند پر کلام ہے، اس کی روایت کے حوالے سے کلام ہے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ بڑی شدت سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی روایت میں قیس بن ابی حازم ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ یہ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے عوامی طور پر نہیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس روایت میں ایک جو راویہ قیس بن ابی حازم ہے، جب اس پر کلام ہے کہ یہ منکر الحدیث تھا اور یہ جھوٹی حدیث گڑھتا تھا، تو پھر اس حدیث کو نہ بیان کیا جائے عوامی طور پر، عوام میں پھر فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ تو یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی حضرات آئے، اس وقت چوتھے خلیفہ راشد مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی آئے ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں اور خون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ان سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، انہوں نے رجوع نہیں کیا خطا اجتہادی کے حوالے سے، لیکن یہ جو حضرت عائشہ تھی، حضرت طلحہ زبیر تھی، انہوں نے رجوع کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یاد رہے کہ کسی بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی پر لعن طعن کرنا، ام المؤمنین عائشہ پر، حضرت طلحہ زبیر پر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کسی بھی صحابی رسول پر لعن طعن کرنا حرام ہے، ایسا شخص جہنمی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ان حضرات سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی 10 فتاوی جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدرے قرار، یعنی حق مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس حوالے سے کچھ لوگ عوام میں نہیں بیان کرنے سے، جب اس کی روایت میں ایک جو راوی ہے قیس بن ابی حازم ہے جس کو منکر الحدیث لکھا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر جو لوگ اس کو صحیح نہیں کہتے وہ بھی تو ان کی بھی تو تحقیق ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ بڑے شدت کے ساتھ اس کو بیان، یہ حدیث صحیح ہے، بھائی جب ہے ایک راوی اس پر سند پر کلام ہے تو یہ جھوٹی حدیث کرتا تھا، منکر الحدیث تھا، تو پھر نہ بیان کی جائے۔ اور روافظ جو شیعہ ہیں وہ بھی پھر اس طرح کی چیزوں کا واہ دیتے ہیں کہ دیکھو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا بیان کیا تھا، تو اس طرح کی چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور یہ جو دعوت اسلامی کی جو پیر تھے انہوں نے نعرہ لگایا تھا بے خطا و بے گناہ حضرت معاویہ، اس کا دفاع بھی اہل سنت کر سکتے تھے، انہوں نے دفاع نہیں کیا، رجوع کر کے تھے کہ ایک لحاظ سے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی کہ مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دفاع اس طرح کر سکتے تھے کہ انہوں نے یزید ولید کو ولیعہد بنایا، تو اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی، بعد میں اس کے حالات خراب ہوئے، تو دفاع بھی کیا جا سکتا تھا اس نعرے کا کہ بے خطا و بے گناہ حضرت معاویہ، بہرحال انہوں نے دفاع نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی سند پر کلام ہے، اس کو عوامی طور پر نہ بیان کیا جائے، ہر ایک علمی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ ہماری نزدیک یہ چونکہ روایت اس میں قیس بن ابی حازم ہے جو منکر الحدیث ہے، تو اس کی سند پر جب کلام ہے تو اس روایت کو نہیں بیان کرنا چاہیے، عوامی سطح پر اس کو نہیں لانا چاہیے۔